السلام علیکم، جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ محمد اویس۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران سے امریکہ کی ڈیل ہو گئی تو وہ پاکستان آئیں گے۔ ان کی صحافیوں سے بات چیت کی تفصیلات بھی آپ کو کچھ دیر میں بتائیں گے، اور آپ کو بتا رہے ہیں امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران سے امریکہ کی ڈیل ہو گئی تو وہ پاکستان آئیں گے۔ ان کی صحافیوں سے بات چیت کی تفصیلات آپ کو کچھ لمحوں میں دیں گے، لیکن پہلے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایرانی میڈیا کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات ہوئی ہے، اور ایران امریکہ کو ایک معاہدے پر رضامند کرنے کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی صدر سے یہ ملاقات بہت اہم قرار دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جمعرات کو دن بھر تہران میں مصروف وقت گزارا۔ انہوں نے تہران میں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف سے نہایت اہم ملاقات کی۔ باقر غالباف ایرانی حکومت میں نہایت مؤثر شخصیت سمجھے جاتے ہیں، جنہوں نے اسلام آباد میں آئے ایرانی وفد کی قیادت بھی کی تھی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی گزشتہ روز ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات ہوئی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ تہران امریکہ اور ایران کے درمیان جاری ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی فیلڈ مارشل کے ہمراہ ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کمانڈر ختم الانبیاء سے بھی ملاقات کی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات ہوئی ہے۔ ایران اور امریکہ کو ایک معاہدے پر رضامند کرنے کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی صدر سے یہ ملاقات بہت اہم قرار دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جمعرات کو دن بھر تہران میں مصروف دن گزارا۔ انہوں نے تہران میں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف سے نہایت اہم ملاقات کی۔ باقر غالباف ایرانی حکومت میں نہایت مؤثر شخصیت سمجھے جاتے ہیں، جنہوں نے اسلام آباد میں آئے ایرانی وفد کی قیادت بھی کی تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اگر امریکہ کا ایران سے معاہدہ ہو گیا تو وہ پاکستان آئیں گے۔ انہوں نے پاکستانی قیادت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر دونوں زبردست آدمی ہیں۔ اگر ایران کے ساتھ ڈیل ہو گئی تو وہ اسلام آباد جا سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اگر امریکہ کا ایران سے معاہدہ ہو گیا تو وہ پاکستان آئیں گے۔ انہوں نے پاکستانی قیادت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دونوں زبردست آدمی ہیں۔ اگر ایران کے ساتھ ڈیل ہو گئی تو وہ اسلام آباد جا سکتے ہیں۔ Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے پر رضامند ہو گیا ہے۔ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران اپنے تباہ شدہ افزودہ یورینیم کو بھی امریکہ کے حوالے کرنے پر تیار ہو گیا ہے، جو دھول بن چکا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران سے امریکہ کی بہت اچھی بات چیت چل رہی ہے۔ ایران کے ساتھ امریکہ کی ڈیل بہت قریب ہے۔ Very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bomber. So we have a lot of agreement with Iran, and I think something's going to happen very positive. Well, we'll see. I mean, we have a very good relationship with Iran right now, as hard as it is to believe. And I think it's a combination of about 4 weeks of bombing and a very powerful blockade. The blockade is maybe more powerful than the bombing, if you want to know the truth. Just for clarity, you're willing to extend the ceasefire? Well, we'll see. I don't know that we'll have to. Ideally, but if I needed to, I would. Lebanon, it's very exciting. I think we're going to have a deal. We're going to have a meeting, first time in 44 years, and Lebanon will be meeting with Israel, and they're probably going to do it at the White House. When do you think, President, when do you think they would... Over the next week or two. Or the next week, and do you think this agreement can reach... I do. I think we're going Hezbollah to... I think we will have an agreement between Lebanon, and they're going to take care of Hezbollah. But they're going to be working on Hezbollah right now. But we'll have an agreement between Israel, very importantly, and Lebanon. لبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اس جنگ بندی کا اعلان سوشل میڈیا ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں کیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ لبنان کے صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ اچھی بات چیت ہوئی۔ لبنانی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم نے امن قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ جنگ بندی کا نفاذ امریکی وقت کے مطابق شام 5 بجے ہوگا۔
یہ وقت پاکستان میں رات 2 بجے کا ہوگا۔ اس سے پہلے لبنان نے برطانیہ کو یقین دہانی کرائی کہ لبنانی حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ اسلحہ صرف ریاست تک محدود رہے گا۔ واضح رہے، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کئی مواقع پر کہہ چکے ہیں کہ لبنان سے جنگ بندی کے لیے حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا ہوگا۔ لبنانی صدر جوزف اون نے جب برطانیہ کو اسلحہ صرف ریاست تک محدود رکھنے کا یقین دلایا تو اسی موقع پر برطانوی وزیر برائے مشرق وسطی ہیمش فاکنر نے بھی لبنان پر اسرائیلی بمباری سے بے گھر افراد کی بحالی کے لیے 2.5 کروڑ پاؤنڈ امداد دینے کا اعلان کیا۔ صدر ٹرمپ نے کچھ گھنٹوں پہلے کہا تھا کہ لبنان اور اسرائیل آج بات کریں گے۔ لبنان نے ابتدا میں کہا کہ وہ ایسی کسی بات چیت کا حصہ نہیں ہیں۔ بعد میں لبنانی صدر نے ان اطلاعات کی تردید کی کہ وہ بنیامین نیتن یاہو سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اس صورتحال میں صدر ٹرمپ نے لبنانی ہم منصب کو فون کیا اور کچھ دیر بعد جنگ بندی کا اعلان شیئر کیا۔ لبنانی صدر نے جنگ بندی کی کوشش کرنے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس دوران جب جنگ بندی کی کوششیں جاری تھی، اسرائیل نے لبنان پر حملے جاری رکھے۔ جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں گھروں، عمارتوں اور سرکاری اسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں میں ایک لبنانی شہری جاں بحق ہوا۔ ایران امریکہ کا مستقل جنگ بندی کے لیے پاکستان کی سر توڑ کوششیں جمعرات کو بھی جاری رہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف امن مشن کے تیسرے مرحلے میں ترکی کے شہر انطالیہ پہنچ گئے۔ ترکی میں وزیر اعظم شہباز شریف ترک صدر رجب طیب ایردوان اور دیگر اہم عالمی رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ وہ جمعے کو 5ویں انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے۔ انطالیہ پہنچنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال انطالیہ کے گورنر نے کیا۔ اس موقع پر ترکی میں پاکستان کے سفیر یوسف جنید اور اعلیٰ سفارتی اہلکار بھی موجود تھے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے قطر کے دورے میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کی، خلیج کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر ہونے والی گفتگو میں امن و استحکام کے لیے کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر قطر اور دیگر خلیجی ممالک پر حملوں کی مذمت کی۔ امن مشن کے پہلے مرحلے میں وزیر اعظم نے کل رات جدہ میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد کو امریکہ ایران جنگ بندی اور اسلام آباد مذاکرات کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے حالیہ علاقائی کشیدگی کے تناظر میں سعودی عرب سے مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے امن عمل میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے تعمیری کردار کو سراہا۔ سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات کے پہلے دور میں اسلام آباد MOU کے نام سے معاہدے پر اتفاق رائے پیدا ہو گیا تھا، لیکن اس معاہدے کے ڈرافٹ کے بننے کے باوجود مسائل میں کمی نہیں آئی۔ اب سب سے بڑا مسئلہ نیوکلیئر کا ہے، اس پر بات پھنسی ہوئی ہے۔ کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر جو سفارتکاری کر رہے ہیں، انہوں نے ایسی سفارتکاری اپنی سفارتی زندگی میں پہلے کم ہی دیکھی ہے اور اس کے ضرور نتائج برآمد ہوں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا وزٹ، ایران کا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا وزٹ سعودی عربیہ کا، اس قسم کی جو ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہے میں نے اپنی سابقہ جو سفارتکاری کی جو زندگی ہے اس میں نے بہت کم دیکھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ضرور نتائج برآمد ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسی سفارتکاری کے نتیجے میں ہم نے یہ پاکستان نے ایک سیز فائر کرایا۔ ابھی میرے خیال میں وہ جو ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی جو جاری ہے اس کے اندر جو چند جو اہم موضوع ہیں جس کے اوپر پاکستان کام کر رہا ہے اور پاکستان ہیلپ کر رہا ہے دونوں سائڈز کو، کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ان کے ڈفرینسز ہیں آن دا مین ایشوز جو ابھی اس کے اندر اسلام آباد MOU کے اندر ریفلیکٹ ہوئے ہیں، تو ان کو کسی طریقے سے برج کیا جائے۔ تو اب وہ چاہتا ہے، امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جی کسی طریقے سے ایران وہ جو انریچمنٹ ہے اس کو زیرو پہ لے کے آئے، لیکن یہ ہے کہ ایران نے اس کو کہا ہے کہ جی ہم زیرو پہ نہیں لا سکتے، ہم جو پرمیسیبل لمٹ ہے NPT کے تحت یا انٹرنیشنل جو رجیم کے تحت، تو ہم ادھر تک رکھنے کو تیار ہیں، تو اور اس کے لیے وہ میرے خیال میں شاید گارنٹیز دینے کو بھی تیار ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ لبنان جنگ بندی مذاکراتی عمل کا حصہ ہے اور اسے اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ مذاکرات کے اگلے مرحلے کے لیے وفود کی تشکیل متعلقہ فریقین کا معاملہ ہے۔ مذاکرات کا انعقاد مرکزی اہمیت کا حامل ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی نیوز بریفنگ پر دیکھتے ہیں اعزاز سید کی رپورٹ۔ اہم بات یہ ہے کہ فریقین مذاکرات پر آمادہ ہیں اور بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔
مثبت پیشرفت اور مذاکراتی عمل کے تسلسل کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے۔ وفود کی تشکیل فریقین کا معاملہ ہے، اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ یہ سب کہا ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے وزارت خارجہ میں ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران۔ So as such, the entire negotiation process was intensive and extensive, both in terms of scope and timelines. The Deputy Prime Minister and Foreign Minister, along with the Chief of Defence Forces and the Chief of Army Staff, helped mediate several rounds of intense and constructive negotiations. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اسلام آباد میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات میں کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہوا، تاہم مذاکرات میں تعطل بھی پیدا نہیں ہوا، نہ بریک تھرو نہ بریک ڈاؤن کی صورتحال رہی۔ دو وفود کے درمیان 21 گھنٹے طویل مذاکرات ہوئے جو نہایت سنجیدہ اور جامع تھے۔ اگر مجموعی وقت شمار کیا جائے تو مذاکراتی عمل 24 گھنٹوں سے بھی زیادہ جاری رہا۔ The talks continued for 21 hours. That is the duration of actual negotiation. Overall, the process continued for well above 30 hours if you count the movement of the delegations and the momentary breaks for meals and coffees and so on. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ لبنان جنگ بندی مذاکراتی عمل کا حصہ ہے اور اسے اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ 2 دن میں اسرائیل لبنان محاذ پر بہتری کے آثار حوصلہ افزا ہے۔ لبنان میں امن اور مسلح کارروائیوں کا خاتمہ نہایت ضروری ہے۔ جنگ بندی سے خطے میں استحکام آئے گا اور بات چیت کے لیے سازگار ماحول پیدا ہوگا۔ اعزاز سید، جیو نیوز، اسلام آباد۔ یورپ کے پاس 6 ہفتے کا جیٹ فیول رہ گیا، جلد ہی پروازیں منسوخ ہونے کا سلسلہ شروع ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ عالمی توانائی ایجنسی کے سربراہ نے کہا آبنائے ہرموز کی بندش سے دنیا میں پیٹرول، گیس، بجلی مہنگی ہو رہی ہے۔ کچھ ملک دوسرے ممالک سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، جن میں فیول کے لیے مشرق وسطیٰ پر انحصار کرنے والے پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، چین، جاپان اور کوریا شامل ہیں۔ ان ممالک کے بعد بحران کا اثر یورپ اور امریکہ تک پہنچے گا۔ امریکہ میں 2024 سے اب تک 10 امریکی سائنسدان غیر واضح حالات میں لاپتہ یا ہلاک ہو گئے ہیں اور ان سب کو حساس جوہری یا ایرو اسپیس مواد تک رسائی حاصل تھی۔ اس پراسرار اور تشویشناک رجحان کی تفصیل بتا رہی ہے منزہ صدیقی۔ پچھلے 2 سال کے دوران امریکہ میں 10 سائنسدان پراسرار انداز میں لاپتہ، ہلاک یا انتقال کر گئے۔ یہ عام نوعیت کے واقعات نہیں ہیں۔ امریکی میڈیا رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان میں شامل کئی افراد فزکس، انجینئرنگ اور دیگر اعلیٰ سائنسی شعبوں کے ماہرین تھے، اور قابل توجہ بات ان واقعات میں پایا جانے والا ممکنہ پیٹرن ہے۔ جب ان سائنسدانوں کے پس منظر اور ٹائم لائن کا جائزہ لیا جائے تو یہ واقعات محض اتفاق نہیں لگتے، بلکہ کسی نہ کسی انداز میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ پراسراریت وائٹ ہاؤس کے بریفنگ روم بھی پہنچ گئی ہے۔ فاکس نیوز کے سینئر نامہ نگار پیٹر ڈوسی نے براہ راست سوال کر لیا۔ بعض میڈیا رپورٹس یہ اشارہ بھی دیتی ہیں کہ ان سائنسدانوں میں سے کئی کا تعلق حساس حکومتی منصوبوں یا کانٹریکٹ سے تھا۔ سوشل میڈیا اور آن لائن پلیٹ فارمز پر یہ قیاس آرائیاں بھی سامنے آئی ہیں کہ اس معاملے کا ممکنہ تعلق خلائی مخلوق پر تحقیق یا خفیہ پروگرام سے ہو سکتا ہے، تاہم ان دعووں کے حق میں کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے۔ امریکی حکام کی جانب سے اب تک کچھ زیادہ معلومات فراہم نہیں کی گئیں، جس کی وجہ سے قیاس آرائیاں بڑھ رہی ہیں۔ شفافیت کی کمی نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے، لیکن جو بات بالکل واضح ہے وہ یہ کہ متعدد امریکی ہائی لیول سائنسدان پراسرار حالات میں لاپتہ ہوئے یا مر گئے۔ تحریک آزادی کے رہنما، معروف ماہر قانون، دانشور، فن موسیقی کے مداح اور آلات موسیقی کے کلیکٹر رضا کاظم لاہور میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 96 سال تھی۔ انہیں نماز جنازہ کے بعد لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی نماز جنازہ میں دوست، احباب، وکلاء سمیت زندگی کے مختلف شعبوں کے افراد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ گلبرگ لاہور میں ادا کی گئی۔ سینئر قانون دان حامد خان، معروف مصورہ سلیمہ ہاشمی اور اداکار نور الحسن سمیت سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ رضا کاظم نے قیام پاکستان سے پہلے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز غیر منقسم ہندوستان کی ریاست اتر پردیش سے کیا اور گاندھی جی کی ہندوستان چھوڑ دو تحریک میں حصہ لیا۔ انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی۔ ایوب خان، ذوالفقار علی بھٹو اور ضیاء دور میں جیل بھی کاٹی۔ رضا کاظم عالمی سطح کے مقدمات لڑا کرتے تھے۔ انہوں نے ساگر وینا کے نام سے کلاسیکی آلہ موسیقی بھی ایجاد کیا۔ وہ ماہر تعلیم بیلا رضا جمیل کے والد، اداکارہ جگن کاظم کے ماموں اور سینئر صحافی نسیم زہرا کے بھائی تھے۔ IMF کی MD کرسٹلینا جارجیوا نے کہا ہے کہ پروگرام کے مضبوط نفاذ کے باعث پاکستان میکرو اکنامک استحکام برقرار رکھنے اور اعتماد پیدا کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔
مضبوط پالیسیاں اور گہری ساختی اصلاحات ترقی کو برقرار رکھنے اور تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہیں۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ حکومت یہ کہتی رہی ہے کہ 350 MMCFD مقامی گیس موجود ہے، NLC کم ہونے سے LNG کم ہونے سے مسئلہ نہیں ہوگا اور ہم سنبھال لیں گے۔ اب وہ مقامی گیس کہاں ہے؟ اگر یہ گیس دی جائے تو اس سے 2000 میگا واٹ بجلی بن سکتی ہے۔ 1 مہینہ گزرنے کے باوجود حکومت اس گیس کا انتظام نہیں کر سکی۔ حکومت یہ کہتی رہی ہے کہ، اور اویس بھائی نے خود بھی یہ ٹویٹ کیا تھا کہ ہم سنبھال لیں گے اور ایسا مسئلہ نہیں ہوگا LNG کم ہونے سے۔ لوکل گیس 350 اس لیے بند کی ہوئی تھی کہ LNG آ رہی تھی اور LNG نہ آنا ایک ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، یہ کہتے رہے ہیں۔ اب جب کہ LNG نہیں آ رہی تو وہ 350 ملین کیوبک فٹ گیس کدھر گئی؟ وہ نکال کے دیں نا آپ بجلی والوں کو۔ اگر آپ 400 ملین کیوبک فٹ گیس دے دیتے ہیں MMCFD تو BTU دے دیتے ہیں تو اس سے 2000 میگا واٹ بجلی بن سکتی ہے۔ جتنی گیس ان کو جلدی سے کرنی تھی OGDC کو اور دیگر کو، اور جو اپنے کنویں واپس لے کر آنے تھے اس پہ نہیں لے کر آئے ہیں، جبکہ ان کو 1 مہینے سے پتہ تھی۔ اگر وہ 1 مہینہ 10 دن میں نہیں بڑھا سکتے تو میں سمجھتا ہوں وہ نالائقی ہے۔ دسمبر میں شہباز شریف صاحب نے فرٹیلائزر کو زیادہ گیس الوکیٹ کر دی تھی۔ اس وقت آپ کے پاس 8 لاکھ ٹن فرٹیلائزر موجود ہے جو کہ آپ کی خریف کے سیزن کے سٹارٹ کے لیے صحیح ہے۔ آپ تھوڑی سی گیس جو ہے 100-125 ملین کیوبک فٹ گیس وہ بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ 400-500 ملین کیوبک فٹ گیس یا MMBTU گیس دے دیں آپ بکی بلو کی حویلی کو، تو آپ کی بجلی پنجاب میں جو آپ 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں اس کو آپ ختم کر سکتے۔ یہ بات جو ہے نا یہ درست نہیں ہے۔ آپ 5400 تک نہیں، 5500 تک نہیں لے جا سکتے، لیکن 4000 تک جا سکتے ہیں۔ We are not as badly affected as some feared، لیکن اگلے 2-4-6 مہینے میں پاکستان میں غربت بڑھنے کا بہت زیادہ چانس ہے، کیونکہ معیشت نہیں چلے گی، شرح سود بھی موسٹ لائکلی بڑھے گی، آپ کی صنعت کا پہیہ اور سلو ہوگا۔ اگر یہ آپ 8 گھنٹے بجلی نہیں دے رہے تو آپ سوچیں کہ دکانوں کی سیل کم ہو جائے گی، کمپنیوں کی سیل کم ہو جائے گی۔ سابق ممبر سندھ اسمبلی شہزاد قریشی نے کہا ہے کہ کراچی میں میٹرک امتحانات کے پرچوں کا بار بار لیک ہونا سندھ حکومت کی بد انتظامی اور تعلیمی بورڈز کی ناکامی کو بے نقاب کرتا ہے۔ ایک بیان میں شہزاد قریشی نے دعویٰ کیا کہ سندھ میں نقل مافیا برسوں سے سرگرم ہے، یہ حکومتی سرپرستی میں نوجوانوں کے خوابوں کا سودا کر رہا ہے، آنے والی نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ امتحانی سینٹرز میں 5000 روپے لے کر رشوت لے کر خود ٹیچرز طلبہ کو نقل کے لیے VIP روم فراہم کر رہے ہیں۔ راتوں رات طلبہ کے امتحانی مراکز تبدیل کر کے والدین اور بچوں کو بار بار پریشان کرنا بند کیا جائے۔ کئی امتحانی مراکز میں پینے کا پانی نہیں ہے اور طلبہ کو لوڈ شیڈنگ کی اذیت کا الگ سامنا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ عرب ممالک اخراجات میں حصہ ڈالیں گے کیونکہ انہوں نے بہت کچھ کیا ہے، انہیں لگتا ہے کہ وہ دونوں طرف سے حصہ ڈالیں گے۔ Are you going to make the Arab countries pay a portion of all of the costs? I think they'll make that. I think they're going to make that contribution. I think the Arab countries, because we've done a lot, I think they'd make a contribution toward the cost. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کا چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے اور وہ چین میں جانے کے منتظر ہیں۔ Well, I have a great relationship, as you know, with President Xi, and I look forward to being there. We have a very special relationship, so I look forward to being in China. لالی ووڈ کی فہرست میں نئی فلم کا اضافہ۔ فلم سٹار شان شاہد نے فلم سائیکو میں اداکاری کے ساتھ ساتھ ہدایت کاری کے جوہر بھی دکھائے۔ لاہور سے زاہد شیروانی رپورٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ ایک طرف سچ ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تھرل، ایکشن اور سماجی مسائل کی عکاسی کرتی ہوئی فلم سائیکو کا ٹریلر ریلیز کرنے کی تقریب لاہور کے مقامی ہوٹل میں سجائی گئی۔ جیو فلم سائیکو کا میڈیا پارٹنر ہے۔ تقریب میں فلم کی کاسٹ نے شرکت کی۔ فلم ڈائریکٹر اور اداکار شان شاہد کا کہنا تھا کہ فلم سائیکو اہم معاشرتی موضوعات کا احاطہ کرتی ہے۔ ایک ہیومن سٹوری کو فلم میں لے کے آنے کے لیے مجھے لگا کہ سائیکو از دا بیسٹ وے ٹو چینج دا جانرا آف دا فلم۔ ہم تھک گئے ہیں ایک ہی طرح کی کامیڈی، ایک ہی طرح کے وہی سیم، ہر چیز سیم ہے۔ فلم سٹار میرا کا کہنا تھا کہ سائیکو کے کردار بہت گہرے ہیں، مجھے ان کرداروں میں سے نکلنے میں بہت وقت لگا۔ سب سائیکو سے بہت پیار کر رہے ہیں اور جس طرح جیو ہمارے میڈیا پارٹنر ہیں، سب لوگ سائیکو فلم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ایز اے پروڈیوسر بھی میں اس فلم میں میرے ساتھ میرے جو پارٹنرز ہیں ان کو بہت پیار مل رہا ہے۔ فلم کی کاسٹ میں شان شاہد، میرا، جاوید شیخ، سونیا حسین، دیگر نامور فنکار بھی شامل ہیں۔ ڈیفرنٹ طریقے کا کام ہے۔ اب عوام ایک دفعہ جب سینمے میں آ گئی تو پھر سینمے میں آتی رہے گی۔ میری اسکرین ایکٹنگ کے جو استاد ہیں وہ شان بھائی ہیں،
اور جب انہوں نے مجھے یہ اس فلم کے لیے بھی کہا تو میں نے ان سے کوئی اف اینڈ بٹس نہیں کیے. ساری فلم بہت ڈفرینٹ ٹائپ کی بنی ہے تو انشاءاللہ میری بڑی دعائیں اور میری امیدیں بھی ان کے ساتھ ہیں. فلم سائیکو عید الاضحیٰ پر سینما گھروں کی زینت بنے گی. کیمرامین سفیر احمد کے ساتھ زاہد شیروانی، جیو نیوز لاہور. جیو اسپورٹس میں آپ کو بتائیں HPL PSL میں اسلام آباد یونائٹڈ نے کراچی کنگز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا. 151 رنز کا ہدف اسلام آباد یونائٹڈ نے 4 اوورز قبل حاصل کر لیا. نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے گئے میچ میں کراچی کنگز نے پہلے کھیلتے ہوئے 6 وکٹ پر 150 رنز بنائے. لیزا ہینڈرکس 51 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. جیسن رائے نے 39 اور اعظم خان نے 34 رنز بنائے. شاداب خان اور رچرڈ گلیسن نے 2 وکٹیں حاصل کیں. جواب میں اسلام آباد یونائٹڈ کے اوپنر سمیر منہاس اور ڈیون کانوے نے پہلی وکٹ پر 93 رنز کا آغاز فراہم کیا. سمیر منہاس نے 36 گیندوں پر 58 رنز بنائے. ڈیوڈ کانوے 53 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. شاداب خان نے 31 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی. اسلام آباد یونائٹڈ نے ہدف 4 اوورز قبل حاصل کر لیا. ایونٹ میں آج لاہور قلندرز کا مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹر سے ہوگا. میچز جیو سپر اور مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. PSL 11 میں حیدرآباد کنگز مین نے راولپنڈیز کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر تیسری فتح اور 6 پوائنٹس کے ساتھ ٹیبل پر چوتھی پوزیشن حاصل کر لی. کراچی میں کھیلے گئے میچ میں راولپنڈیز کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کی مگر ان کے بیٹرز زیادہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکے اور مقررہ اوورز میں 9 وکٹ پر 121 رن تک ہی پہنچ سکے. سیم بلنگ نے 26 اور یاسر خان نے 24 رنز بنائے. پلیئر آف دی میچ حنین شاہ نے صرف 18 اور محمد علی نے 21 رنز کے عوض 3 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا. جواب میں حیدرآباد کنگز مین نے ہدف 70ویں اوور میں حاصل کر لیا. عرفان نیازی نے 34 رن ناٹ آؤٹ اسکور کیے. کپتان مانوس لیبوشین اور کوشال پریرا نے 32 رنز کی اننگ کھیلی. ایونٹ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں.